السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پیٹرولیم کی پرائسز پہ میں نے کھلا چیلنج دے دیا ہے. حکومت پاکستان کو کہیں گے اور کس کو کہیں گے. اور کیا ایران اور سعودیہ کی کوئی لڑائی ہونے جا رہی ہے اور پاکستان کا کردار کتنا اہم ہے اس کے اندر، اس پہ گفتگو کریں گے. اور جہاں پوری دنیا کے اندر حالات اور واقعات کیا ہو رہے ہیں اور امریکہ اس جنگ کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے. سبکی تو بہت ہوئی ہے، یعنی وہ جو سمجھے بیٹھے تھے ہم آئیں گے آ کر کھا جائیں گے، وہ پھنس چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا امریکہ نے پہلے بھی بہت بڑی غلطی کی تھی جب افغانستان رشیا کو توڑنے کے لیے جب یہ افغانستان میں آئے اور افغانستان سے ماں سوائے اسلحے سے پیسے بنوانے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا. وہ بھی بہت بڑی سبکی ہے. کامیابی تو نہیں کہتے، آپ نے رشیا کو نقصان تو پہنچا لیا. اور پاکستان کی میں آج بھی سمجھتا ہوں غلطی تھی کہ جہاں ہم نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا تھا، کوئی ہمیں اصولی طور پر تو فیسیلیٹیٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. یعنی اس سارے معاملے میں اگر خطے میں عدم توازن پیدا کیا تو آج بھی ہمیں ہمارا ایک بڑا کردار ہے. خطے میں عدم توازن سے ہمیں بچانا ہے، اور خطے میں ہم اگر عدم توازن سے بچائیں گے تو یہ ملک جو ہے نا یہ ترقی کرے گا. یعنی آپ کا یہاں پر بیسیکلی نیچرل آئی آپ کے اس خطے کے حوالے سے چائنا رشیا ہے. رشیا سے آپ دوستی بڑھائیں اپنی اور زیادہ بڑھائیں. پھر ایران ہے اور ٹرکی ہے. یہ وہ سارے ممالک ہیں جو آپ کے لیے بہت ایک بہترین ایک بلاک کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت ہم نے اپنے آپ کو الجھا رہی ہے اس سارے معاملوں کو سامنے رکھتے ہوئے. اور باتیں بڑی واضح ہیں. کہا جا رہا ہے، یہی جا رہا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے سعودی عرب کے وزیر جو دفاع ہیں خالد بن سلمان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر ایران کی جانب سے سعودی عرب پر حملہ ہوا تو اب یہاں یہ باتیں بڑی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. میں شاید ان باتوں سے اتفاق نہ کروں کہ ابھی فی الحال وقت سے پہلے اس طرح کی باتوں سے آپ کو اوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ پاکستان مشکل میں پھنس، یعنی پاکستان مسلم امہ میں اگر یعنی اندازہ لگائیں لڑائی ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی، اور مسلمان پھنس گئے ہیں سارے مسئلے میں، اور ہم ایک دوسرے کو گرانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. یعنی جہاں آپ اندازہ لگائیں نا افغانستان اور پاکستان کی چل رہی لڑائی، اور ادھر ایران مقابلہ ان سے کر رہا ہے تو وہ وہاں باقی بحرین وغیرہ جہاں سے ایئر بیس استعمال ہو رہی ہیں، جہاں سے ایسی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ اس کے کانٹیکسٹ میں لے کر چل رہے. تو لڑائی اگر دیکھا جائے، اگر یہ لڑائی زیادہ تول کرتی ہے تو یہ ایک یاد رکھیے گا عالمی جنگ کی طرف باتیں نا چلی جائے، ٹھیک ہے نا جی. اور ہمیں بڑا دھیان رکھنا ہے. میں بڑے عرصے سے بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں فرقہ واریت نہ شروع ہو جائے. انفارمیشن تو یہ چلی آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت ہو سکتی ہے. یعنی اس حالات کے اوپر اگر آپ مثال کے طور پر اہل تشیع یا ایران کے کانٹیکس کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی اگر بدلتی ہے تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے. پھر یعنی ڈسٹرب پاکستان ہوگا. تو پاکستان کو بڑا انٹیلیجنٹلی کردار ایک ادا کرنا ہے اور یہ ذہن میں رکھنا ہے. وہاں جہاں ایران کے حوالے سے کہ آپریشن رجیم چاہ کے کن لوگوں کو چاہ رہے ہیں، وہ یزیدیت کو چاہتے ہیں کہ جو یزید سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ اقتدار میں آ جائے. جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو انہیں وہ مطلوبہ رزلٹ جو ہے نا ایران کو اور آسٹریلیا کو، ایران اور خاص طور پر اسرائیل کو مل جائیں گے. یعنی یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. نظر یہی آ رہا ہے، حالات یہی چل رہے ہیں جی، ٹھیک ہے نا جی. اور یہاں بات بڑی واضح ہے اور یہاں دانشمندی کا مظاہرہ تو بالکل ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے نا کہ ثالثی کا کردار صلح کا کردار ایک ادا کر سکے. اگر آپ مدد کرنے کی بات کریں تو ایران نے اتنی مدد نہیں کی جتنی سعودی عرب نے ہماری مدد کی ہے. پاکستان سعودی عرب کے تقریباً 6 ارب ڈالر ہمارے پاس موجود ہے، اور ماضی میں بھی سعودی عرب معیشت کو سہارا دیتا رہا ہے. پاکستان کا جو اصل جو ہے نا چیلنج وہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو مقابلہ کیسے کرے گا، اس نازک صورتحال میں حالات اور واقعات کو کیسے دیکھے گا. اور اس پہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو ہے نا پارلیمان کا اجلاس بلانا چاہیے، پارلیمان میں ڈسکشن ہونی چاہیے اور ایک ایک چیز سامنے آنی چاہیے اور اس کا ایک ایسا پازیٹیو حل نکالنا چاہیے. اور یہی ٹائم ایک ایسا ہے عمران خان صاحب کو بھی باہر نکالنا چاہیے اور ان کو اس قومی دھارا کے اندر بیٹھ کر ایک ایسے فیصلے کرنے چاہیے جو ملک کی ترقی کا کام دیں. اس وقت ملک بڑے نازک صورتحال سے، یہ حقیقت ہے، ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، ایک ریالٹی ہے اور اس ریالٹی کو اس طرح یقین کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے امریکی کے اخبار جو واشنگٹن پوسٹ نے کے مطابق یہ ہے کہ امریکی جو قومی انٹیلیجنس کونسل کی ایک خفیہ رپورٹ میں خبردار جو کیا کہ
امریکہ کا کوئی بھی بڑا فوجی حملہ ایران کی موجودہ حکومت اور فوجی قیادت کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. اور یہ تو ہم کہتے آئے کہ جو مرضی کر لیں, آپ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ایران کو آپ کھا جائیں گے کچھ. اور بھائی کچھ شرم اور حیا بھی ہونی چاہیے آپ لوگوں کو. کس بنیاد پر آپ یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ اور ہمیں بھی سوچنا ہے کہ اگر اب امریکہ کا ایجنڈا یا اسرائیل کا ایجنڈا, تو ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیا ہے اور وہ چاہ کیا رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور لیکن ابھی تک جو ہے وہ کامیابی تو نہیں مل سکی. اور کامیابی اس لیے نہیں مل سکی کہ یار مسلمان قوم, ٹھیک ہے فرقہ واریت کا اپنی جگہ پر مسئلہ ہے, لیکن اصولوں پہ بات اگر دیکھی جائے تو مسلمان کو کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اور اصولوں پر لے کر چلنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اور اسی میں ایک اور بات کی ہے کہ ایران کے امریکہ دباؤ کے آگے جھکنا تقریباً ناممکن ہے. سابق امریکی صدر جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو ایرانی قیادت کو اپنی بنیادی اصول سے انحراف سمجھتے ہیں. اور یہ بھی ہے اس رپورٹ کے مطابق کہہ رہے ہیں ایران کے ساتھ ممکنہ جنگ شروع ہونے سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے تیار کی گئی تھی. اس میں یہ انتباہ بھی کیا گیا تھا اگر ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہ ای کو قتل کر دیا جاتا ہے تو ایران کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کا بھرپور اور سخت بدلہ لے سکتی ہے. یعنی یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ اگر اس طرح بات آئی تو اس کے نتائج جو ہیں وہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں. ایک ہفتہ قبل, اور میں نے تو 20 فروری کو یہ بات کہہ دی تھی کہ جناب اگلی باری ایران کی ہے, اور ایران پورا توجہ جو ہے نا ٹوٹل ان کی ایران کی ہے. پھر پاکستان افغانستان اور پاکستان کی جنگ والا معاملے سارے چلے, اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک ہفتہ قبل جو ہے امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے شروع کیے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق 7 دنوں میں ایران کے 3000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا. اور آپریشن ایپک فیوری جو ہے نا یہ بدستور آپ کے سامنے وہ جاری ہے. اور وہاں کتنے ہلاکتیں ہوئے ہیں وہ ساری آپ لوگوں کے سامنے ہے. ایرانی ہلال امر کے مطابق 6000 سے زیادہ شہری عمارتیں, اور وہ بڑی ڈیٹیلز آپ کے سامنے دے دی ہیں. میں ان کو اب کس طرف لانا نہیں چاہتا. اور لیکن امریکی اخبار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ تقریباً $6 ارب کا نقصان کر چکا ہے اس سال میں. اور کویت میں ایرانی ڈرون حملے میں مارے گئے 6 امریکی فوجیوں کی لاشیں امریکہ پہنچا دی گئی ہیں, جہاں ڈرون ایئر بیس پر ٹرمپ اور یہاں جو ڈور ایئر بیس پر. اور اس دوران محمد زاہد بن نہیان نے اعلان کیا کہ امارات حالات جنگ میں ہر ملک کے دفاع میں کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے. اب یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکہ نے ایک ایسی جگہ ہاتھ ڈال لیا ہے جو کل اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے. کل وہ بڑے پرابلمز میں ہے, یہ یاد رکھنا ہے آپ کو. اور اب امریکہ کو بیک فٹ پہ تو جانا پڑنا ہے. ابھی جو لیٹسٹ جھگڑا آپ کے سامنے وہ آ رہا ہے وہ بھی آپ ذرا سمجھ آئیے گا. پیٹرولیم کے حوالے سے میں نے ویسے ہی چلیں ایک جگہ لکھا, میں نے کہا ذرا بتا تو دے جنوبی ایشیا کی قیمتوں میں موازنہ. تو وہ مارچ 2026 کے آس پاس ہے, تقریباً 321 ارب روپے جو ہے 321 روپے لیٹر جو ہے پاکستان ہے. بھارت 280 سے 290 اور سری لنکا 270 سے 276 روپے. اور تک بنگلہ دیش جو ہے وہ تقریباً جو ہے نا جی وہ بات آ رہی ہے وہ 250 سے 270 روپے اور تقریباً 280 روپے لیٹر. یعنی اس سارے خطے کے اندر توازن ہے. پاکستان یعنی وہ 280 کی ایک فگر اگر لے لی جائے تو پاکستان میں اس وقت 321 روپے, تو 41 روپے کے قریب جو ہے نا وہ زائد بتایا جا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ جو قیمت بڑھانی تھی وہ اب 17 روپے بڑھا سکتے تھے, لیکن وہ بات بڑی واضح ہے. میں نے انہی حالات میں اب سامنے رکھتے ہوئے نا جی میں نے اب جو بات سامنے رکھی ہے, میں نے اب جب یہ موقع اور حالات اور واقعات سارے دیکھے ہیں, میں نے ایک ٹویٹ کیا. اچھا اس ٹویٹ کا مقصد یہ نہیں تھا, میں نے کھلا چیلنج دیا ہے. اصول میں نے جو بنیادی طور کے اوپر نا یہ میں پڑھ دیتا ہوں جو باقاعدہ میں نے ٹویٹ دیا, اور میں کوشش کروں گا کہ میری ٹیم وہ بیک گراؤنڈ پہ اگر اس کو لگا دے تو زیادہ اچھا ہے, آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہو جائے گا. میں نے جو ٹویٹ لکھا تھا اس میں بڑا واضح طور پر لکھا ہوا میں نے کہا ہے کہ ہم پوری حکومت کو کھلا چیلنج دیتے ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ پاکستان کے پیٹرولیم کی قیمتیں واقعی بین الاقوامی مارکیٹ کے مطابق. اگر حکومت اپنے دعوے کو حقائق اور اعداد و شمار ثابت کر دے تو ہم سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر یہ ثابت نہ کر سکے کہ عوام سے وصول کی جو قیمتیں عالمی منڈی کے مطابق ہیں تو پھر حکومت کو اخلاقی جرات دکھاتے ہوئے اقتدار چھوڑ دینا چاہیے. جی میں تو بڑی سیدھی سی بات کی, میں تو ایسی کوئی بات نہیں کی. اور میں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اگر میں غلط ثابت ہوا وکالت چھوڑنے کو بھی تیار ہوں. بھائی سیدھی سی بات ہے. لہٰذا حکومت کے ذمہ داران بتائیں لائیو مناظرہ کب اور کہاں ہوگا, قوم کے سامنے حقائق رکھے جائیں گے تاکہ سچ اور جھوٹ کا عوام فیصلہ خود کر سکے. قوم کو یہ بھی حق ہے کہ وہ جان سکے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اصلی اضافہ عالمی منڈی کی وجہ سے یا عوام کی جیبوں پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی پالیسی ہے. آئیں کھلی بحث
اور شفاف اعداد و شمار کے ساتھ صاحب نے سچ لے کر آئے. ٹھیک ہے نا جی. ہمارا کام اب تک سچ لاتے رہنا ہے اور ہم لاتے رہیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.